محنت کی کمائی۔ ہبا اور علی اپنے کمرے میں بیٹھے کھیل رہے تھے کہ اچانک ہبا نے علی سے سوال کیا، علی ایک بات تو بتاؤ، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، ہمیں رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہبا نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں تو پھر ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب علی کے پاس بھی نہیں تھا، سو وہ بھاگا بھاگا دادی کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا، دادی دادی ایک بات تو بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے تو پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ دادی مسکرائیں اور علی سے کہا، جاؤ ہبا کو بھی بلا لاؤ، پھر میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھی اور کمزور لومڑی دکھائی دی۔ لومڑی کے پنجے دیکھ کر وہ شخص خدا کی کاریگری پر حیران رہ گیا۔ حیران وہ اس بات پر ہو رہا تھا کہ لومڑی کے پنجے شکار کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آخر خدا ان ناکارہ پنجوں والے جانور کو روزی کیسے دیتا ہے؟ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا۔ اتنے میں اس شخص نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ وہ درخت پر چڑھ کر یہ سارا تماشا دیکھنے لگا۔ لومڑی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا اور بڑے مزے سے اپنا پیٹ بھرنے لگا۔ جب شیر نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ بڑی بے نیازی سے ایک طرف چل دیا۔ لومڑی دبے پاؤں سے چلتی ہوئی شیر کے مارے ہوئے شکار کے قریب پہنچی اور دعوت اڑانے لگی۔ شیر کے کھانے کے بعد بھی لومڑی کے لیے بہت سا گوشت بچ گیا تھا۔ درخت پر چھپ کر بیٹھا ہوا شخص خدا کی قدرت دیکھ کر حیران رہ گیا اور روزی عطا کرنے والے پروردگار کی کاریگری اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے دل میں ایک اور خیال آیا، خدا ہر چرند پرند کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روزی عطا کرتا ہے، تو پھر میرا ایمان اس قدر کمزور کیوں ہے؟ میں کیوں اس قدر محنت کر کے روزی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں؟ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو مجھے مل کر رہے گا۔ یہ سوچ کر اس شخص نے محنت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی جنگل میں بیکار بیٹھ گیا۔ سورج سر پر آ گیا، شام ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی ایک قطار بڑی تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی۔ ہر چیونٹی نے اپنے منہ میں کچھ نہ کچھ اٹھا رکھا تھا۔ وہ شخص مزید حیران ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ نادان چونٹیاں آخر اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ میرا خیال میں ان کا ایمان بہت کمزور ہے، ورنہ یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ماری ماری نہ پھرتی۔ سورج غروب ہو گیا تو اس شخص کو بھوک ستانے لگی، لیکن وہ بڑے صبر سے ایک جگہ بیٹھا اپنی خوراک کا انتظار کرتا رہا۔ ساری رات اسی انتظار میں گزر گئی۔ بھوک سے وہ اس قدر بے چین تھا کہ رات بھر سو نہ سکا۔ سورج طلوع ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ آخر خدا میری روزی کیوں نہیں بھیج رہا؟ مجھے کتنے زور کی بھوک لگی ہے، اور خدا تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، پھر میری حالت سے وہ بے خبر کیوں ہے؟ اس شخص نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے ایک اور تماشا دکھائی دیا۔ جنگل کے پرندے تک روزی کی تلاش میں مصروف تھے۔ کوئی اڑ رہا تھا، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی شکار کر رہا تھا اور کوئی شکار ہو رہا تھا۔ صرف وہ اکیلا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ جب وہ بھوک سے بےتاب ہو کر زمین پر گرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک گونج سی سنائی دی،
احمق انسان، خدا نے تجھے مضبوط ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں دیے کہ تو بیکار بیٹھا رہے۔ اٹھ اور شیر کی طرح شکار کر کے کمزور لومڑیوں کا پیٹ بھر۔ لومڑی نہ بن، شیر بن کر زندگی گزار، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے پورا پورا کام لے۔ یہ گونج سن کر ساری بات اس احمق انسان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بیکار بیٹھنے سے توبہ کر لی اور روزی کی تلاش میں محنت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت کی کمائی میں ہی برکت ہے۔